رات کی گہری خاموشی تھی۔ بستم کی گلیاں سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ آسمان پر چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور ٹمٹماتی ستارے گویا اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہوں۔ ایسے ہی پرسکون ماحول میں ایک نوجوان اپنے چھوٹے سے کمرے میں عبادت میں مصروف تھا۔ اس نوجوان کا نام تھا بائزید بن عیسیٰ، جو آگے چل کر دنیا کے عظیم صوفی بزرگوں میں شمار ہوئے۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور جھلک رہا تھا، آنکھوں میں خشن الہی اور دل میں اللہ کی یاد۔ ان کی والدہ ایک نہایت پرہیزگار خاتون تھیں، جن کی دعائیں اور نصیحتیں حضرت بائزید کی پوری زندگی میں روشنی کا مینار بن گئیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے۔ چھوٹے بازد اپنے گھر آئے تو دیکھا کہ ان کی والدہ بہت تھکی ہوئی ہے۔ انہوں نے پانی مانگا۔ بازد فوراً دوڑ کر گھڑے سے پانی بھر لائے، لیکن جب پلٹ کر آئے تو والدہ سو چکی تھیں۔ بازد کے دل میں خیال آیا کہ ماں نے پانی مانگا ہے، یہ ان کی خدمت کا موقع ہے۔ وہ ساری رات پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑے رہے تاکہ جب ماں آنکھ کھولی تو فوراً پانی دے سکیں۔ صبح کے وقت جب والدہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا بیٹا ساری رات پیالہ لیے کھڑا رہا ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے دعا دی، بیٹا اللہ تجھے دین و دنیا میں سرفراز کرے۔ یہی دعا آگے چل کر ان کی روحانی ترقی کی بنیاد بنی۔ علم و زہد کی تلاش بائزید بستم بڑے ہوئے تو علم حاصل کرنے کے لیے مختلف شہروں کا سفر کیا۔ دن کو علماء کے حلقوں میں بیٹھتے، رات کو اللہ کے ذکر میں ڈوب جاتے۔ وہ دنوں دن کھانے پینے سے غافل رہتے، صرف ایک ٹکڑا خشک روٹی کھا کر گزارا کرتے۔ ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا کہ وہ کبھی کئی دنوں تک روزہ رکھتے، کبھی رات بھر سجدے میں روتے رہتے۔ ان کی زبان پر بس یہی کلمات رہتے، اللہ مجھے صرف تو ہی چاہیے۔ کرامت دل کا مکاشفہ کہانی آگے بڑھتی ہے۔ ایک دن ایک شخص حضرت بائزید کے پاس آیا اور کہا، اے شیخ، میرے دل میں وسوسے اور برے خیالات بہت آتے ہیں۔ حضرت بازد نے فرمایا، بیٹے دل ایک آئینے کی طرح ہے، اگر اسے دنیا کی خواہشات سے دھندلا دو گے تو کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن اگر ذکر الہی سے اسے صاف کرتے رہو گے تو وہ آئینہ تمہیں اللہ کی روشنی دکھائے گا۔ لوگوں نے گواہی دی کہ بازد کا چہرہ ایسا روشن تھا کہ دیکھنے والا اپنے دل کی حالت پہچان لیتا۔ عاجزی اور اللہ کی محبت حضرت بازد کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ وہ کہتے، میں نے ساری عمر یہ سمجھا کہ کوئی مجھ سے زیادہ نیک نہیں، مگر جب اپنے دل کو دیکھا تو جانا کہ اصل میں سب سے زیادہ گناہگار ہوں۔ ایک اور مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جب میری ماں نے مجھے اللہ کے سپرد کر دیا تھا تب سے میرا وجود میرا نہیں رہا، اب میرا ہر سانس اللہ کی امانت ہے۔ یہ تھے حضرت بائزید بستم، جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ اللہ کی قربت صرف ایک چیز سے ملتی ہے، عاجزی اور دل کی پاکیزگی سے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف اور محبت ہو وہی حقیقی ولی ہے۔ بغداد کی گلیاں علم و عرفان سے جگمگا رہی تھیں۔ ہر طرف طلباء، علماء، صوفیاء اور مسافر آتے جاتے دکھائی دیتے تھے۔ انہی گلیوں میں ایک دن ایک عظیم بزرگ پیدا ہوئے جنہیں دنیا محی الدین غوث العظم حضرت عبدالقادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے۔ ان کا بچپن تقوی اور عبادت میں گزرا۔ ان کی والدہ نے بچپن ہی میں انہیں دین کی خدمت کے لیے اللہ کے سپرد کر دیا۔ جب عبدالقادر بغداد جانے لگے تو ان کی والدہ نے ان کے بازو میں 40 دینار سی کر رکھ دیے تاکہ سفر میں مددگار ہوں۔ ساتھ ہی نصیحت کی، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ نصیحت ان کی پوری زندگی کی بنیاد بن گئی۔ سچائی کا امتحان راستے میں قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، ہر کسی کا مال لوٹا گیا۔ جب ایک ڈاکو حضرت عبدالقادر کے پاس آیا اور پوچھا، تیرے پاس کیا ہے؟ عبدالقادر نے کہا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو ہنسنے لگا، یہ کیسا بچہ ہے، اپنی دولت خود بتا رہا ہے۔ وہ ڈاکو اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ سردار نے حیران ہو کر پوچھا، تو نے ہمیں کیوں بتایا؟ عبدالقادر نے جواب دیا، میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ یہ سن کر ڈاکو سردار رو پڑا اور کہا، اگر ایک بچہ اپنی ماں کی نصیحت کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتا تو ہم اپنے رب کے سامنے کیسے جھوٹ بولیں گے؟ اسی وقت وہ اور اس کا قبیلہ طائب ہو گیا۔ بغداد میں علم کی روشنی۔ عبدالقادر بغداد پہنچے تو علم کے بڑے بڑے مراکز میں پڑھا۔ وہ علم، حدیث، تفسیر اور فقہ میں بے مثال تھے۔ دن میں طلبہ کو پڑھاتے اور راتوں کو عبادت میں ڈوبے رہتے۔ لوگوں نے دیکھا کہ جب وہ تقریر کرتے تو ان کی آواز دلوں کو ہلا دیتی۔ بڑے بڑے گناہگار توبہ کر لیتے، ظالم نرم دل ہو جاتے اور غافل ذکر الہی میں ڈوب جاتے۔ کرامات۔ حضرت عبدالقادر جیلانی کی کرامات بہت مشہور ہے۔
ایک مرتبہ ایک مرید نے کہا، عاشق، میرے گھر کا اناج ختم ہو گیا ہے۔ عبد القادر نے مسکرا کر دعا کی۔ اس مرید کے گھر کا غلہ کا مٹکا کئی دن تک خالی نہ ہوا۔ ایک اور مرتبہ ایک شخص دریا میں ڈوبنے لگا۔ اس نے فریاد کی، عاشق عبد القادر جیلانی مدد! فوراً اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دیا ہو۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اب کے ذکر سے دل کی بیماریاں دور ہو جاتی، اور جو اللہ سے غافل تھا وہ اللہ کے قریب ہو جاتا۔ عاجزی اور نصیحت اتنی کرامات کے باوجود حضرت عبد القادر جیلانی ہمیشہ عاجزی سے کہتے، یہ سب کچھ میرا نہیں، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ میں تو ایک فقیر ہوں، اس کا محتاج ہوں۔ وہ اپنے مریدوں کو نصیحت کرتے، ہمیشہ شریعت پر قائم رہو، نماز اور قرآن کو نہ چھوڑو، غریبوں کے ساتھ بیٹھو، ان کے دکھ بانٹو۔ سبق: حضرت عبد القادر جیلانی نے دنیا کو یہ سکھایا کہ اللہ کی راہ میں سچائی، عاجزی اور شریعت کی پابندی سب سے بڑی کرامت ہے۔ اصل ولی وہ ہے جو خود کو کچھ نہ سمجھے اور سب کچھ اللہ کے سپرد کر دے۔